لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس زمانے میں. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا. آج جو لوگ زنا کرتے ہیں ان میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو لبرل سے لوگ جو مذہب سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے، ہم کسی سے زور زبردستی نہیں کر رہے، جب سامنے والے بھی راضی اور یہ بھی راضی تو کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، اور ہم جو ہے کوئی ایسا بھی نہیں کر رہے کہ کوئی ولد الزنا بچہ پیدا ہو جائے، احتیاطی تدابیر بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہے، ایک ڈپریشن ہے، ایک جو ہے نا وہ تھوڑی سی دور ہو جائے گی، سکون مل جائے گا. تو گناہ کو حلال کرنے کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں نا، آپ شیطان کو مطمئن کر سکتے ہو، اپنے نفس کو مطمئن کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دلائل نہیں چلے. اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی کہ آپ کو میں بہت مجبور ہو گیا ہوں بھائی، میں نکاح کے میرے پاس اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، مجھے رشتہ نہیں مل رہا، میں مجبور ہو گیا ہوں اور میں جو ہے نا ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں، میری راتوں بعض لوگ پر شہوت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آپ اس قدر مجبور ہوتے تو اللہ پھر زنا کو کسی بعض صورتوں میں حلال کر دیتا، جیسے رمضان کے روزے مسافر اور مریض کے لیے اللہ نے حلال کر دیے کہ بھئی کھا سکتے ہو. اگر کوئی ایسا اللہ نے حلال، آپ کو 99 سال تک بھی رشتہ نہ ملے تو بھی آپ کو زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں آ رہی یار. انہو کان فاحشۃ، اللہ نے فرمایا بہت بڑی بے حیائی ہے. نا نا نا، لوگ کہتے ہیں لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہو تو بھی یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. یہ مخلوق کی نافرمانی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے. اور عورت کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورت کی اس میں توہین ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ عورت کو عزت ملے. اگر کوئی اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھاری قیمت دے. وہ بھاری قیمت کیا ہے؟ بیوی بنا کے لائے گھر میں. یہ بہت بڑی قیمت ہے، کیونکہ بیوی بنا کے لانا کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے پتہ بیوی کا ہے؟ بڑی کر کے آپ غصے میں دیکھ رہے ہیں. بیوی بنا کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ رات کو لیٹ گھر میں آؤ گے، جھاڑ پڑے گی، لڑکی کے ابا پوچھیں گے کدھر سے آ رہا ہے. گھر میں جانا چھوڑ دو گے تو خاندان کا جرگہ بیٹھے گا، یار مسئلہ خراب ہو رہا ہے، شکایتیں آئیں گی، فون آئیں گے، ادھر ادھر لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، توڑ پھوڑ ہو گے. برتنوں آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو؟ میں نے دھو کے تمہیں کتنا سجا رکھا ہے. روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، پوچھتی ہے کہاں پیسوں کو چھپا رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر سالے بھی ہوں گے آپ کو جہیز میں ملیں گے، پھر اس کی اولاد کی ٹینشن، پھر طلاق دینا بھی آسان نہیں ہوتا. تو پھر وہ بیمار ہوتی ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا آپ کو. یہ عورت کو کیا ملتی ہے؟ عزت. نہیں آ رہی بات. عورت سمجھتی ہے صرف پیسے میں عزت ہے، زنا کرو اتنے پیسے مل گئے تو اس کی عزت نہیں ہے. پیسے تو ماسیوں بیچاریوں جو گھر میں کام کرتی ہیں ان کو بھی مزدوری پکڑا دیتے ہیں، جھاڑو لگانے کے، پوچھا لگانے کے. بھنگیوں کو بھی دے دیے جاتی ہیں اجرت کے پیسے. تو اللہ نے مرد پر بہت ریسٹرکشن کی ہیں، پابندیاں لگائی ہیں. کیوں؟ اب اگر کوئی شخص یہ بقراتی پیش کرے کہ عورت خود جب راضی ہے اپنے حق کو چھوڑنے پر، وہ کہہ رہی ہے نکاح نہیں کرتے تو بھی میرے لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. بات یہ ہے کہ عورت کو اس حق سے دستبردار ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ اللہ کی بندی پہلے ہے اور کسی کی بیٹی اور بہن بعد میں ہے. وہ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آرمی کے جو آفیسرز ہوتے ہیں نا، ان کو جب رینٹ ملتا ہے گھر کا تو ان کو اجازت نہیں ہوتی کسی غریب یا کچے علاقے میں وہ گھر لے کے رہنا شروع کر دیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. بھائی کوئی بریگیڈیئر کرنل ہو، آرمی رینٹ دیتی ہے نا بعض اپنے آفیسرز کو کہ آپ کراچی میں فلاں جگہ پہ رہ سکتے ہیں. اس نے کیا کیا، وہ 1 لاکھ روپے رینٹ منظور کروایا اور مچھر کالونی میں جو ندی ہے نا اس کے تھوڑا سا ارلی سائڈ پہ ایک گھر لے لیا. آرمی میں الاؤ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں آفیسر کی بے عزتی ہے. اب کوئی آفیسر کہے کہ میں جب اپنی بے عزتی پہ خود ہی راضی ہوں، بھائی میں یہ پیسے بچا کے غل غپاڑے کروں گا، اڑاؤں گا پیسے، اور میں 5,000 والے گھر پہ رہ رہا ہوں، تو آرمی کہے گی
کہ آپ بعد میں ہیں, گورنمنٹ کے ملازم پہلے ہیں, کیونکہ آپ کی بے عزتی سے آرمی کا جو مورال, آرمی کا جو ایک جو معیار ہے نا لوگوں کی نظر میں, وہ کیا ہوگا, ڈاؤن ہوگا. اب یہ آفیسر تو ہم نے دیکھا ادھر دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا, پاکستانی فوج تو ایسی ہے بھائی. اب ہم نے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آفیسر رینک پہ جاتے ہیں نا ان کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے, قد دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. تبھی دیکھیں فوج میں جو آفیسرز ہیں اکثر 99% خوبصورت ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کی عزت سے, کس کی عزت ہے, فوج کی عزت ہے. اور جب ان کی عزت ہوگی تو ماتحت بھی کیا کریں گے, اپنے افسر کی عزت کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ماتحت وہ زیادہ ہینڈسم اسمارٹ اور انگلش خوب مار رہا ہے اور پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور آفیسر 8ویں پاس ہے, تو وہ اس کی فرما برداری بولو بھائی نہیں کرے گا. تو آپ کو بعض جگہوں پہ دنیا میں بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ جو عورتیں ہیں نا جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ کسی کی بہن یا بیٹی بعد میں ہے, اللہ کی بندی پہلے ہیں. اللہ ان کی بے عزتی کی ان کو خود بھی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کی بھی کیا ہے, توہین ہے. اس لیے کہ جب سستے میں مرد کو اس طرح سے حرام کاری کا دروازہ مرد کے لیے کھل جائے گا تو پھر کسی کی بیٹی اور بہن کو لوگ عزت سے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے. مردوں کے پاس حرام کاریوں کے اتنے سستے راستے دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب نکاح کی ٹینشن اور پھٹیک ان کو کیا نظر آتی ہے, ایک پھٹیک نظر آتی ہے. جب ہی 40 سال کے بڈھے ہو جاتے ہیں کمبخت, کرتے نہیں ہے شادی. وجہ اس کی ہے کہ ان کی حرام خواہشیں دوسرے راستوں سے پوری ہو رہی, اور وہ عورت ہی کر رہی ہے پوری. اور وہی عورت سمجھتی ہے کہ جب میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے. یہ تکلیف ہے کہ اس وجہ سے تم جیسی عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے. اگر مرد کے لیے حرام کاری کا دروازہ حکومت بند کر دے تو مرد کے پاس اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں. وہ ایسا تڑپے گا نکاح کے لیے, ایسا تڑپے گا کہ وہ کہے گا کوئی کمتر صورت کی مل جائے, کوئی جو ہے نا خاندانی لحاظ سے پس مل جائے. کیونکہ یہ جو خواہش نفس ہے نا یہ بھوک کی طرح ہے, یہ برداشت نہیں ہوتی انسان سے. پراٹھا ملے تو پراٹھا کھا لو گے, نہیں ملے تو گرم روٹی, وہ بھی نہ ملے تو سوکھی روٹی کھائے گا آدمی. ایک حد تک برداشت کرتا ہے, اس وقت وہ بھائی لے آ یار جو بھی ہے. دیکھا نہیں آپ نے گھر میں جب کبھی غصے میں آدمی جاتا ہے, بھوک لگی ہوئی ہو, بیگم صاحبہ کہہ رہی میں ذرا دال میں تڑکا لگا رہی ہوں, اگر ٹائٹ بھوک لگی ہوئی ہے آدمی جا کے ہانڈی جھانکتا ہے کتنا ٹائم ہے. پھر بھی صبر نہ ہو تو کیا کہتا ہے, بھائی جو ہے لے آؤ, میں بغیر تڑکے کے بغیر ٹماٹر کے کھا لوں گا, لے آؤ. پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کرتا ہے. اللہ کی قسم بالکل یہ خواہشات نفسانیہ بھی اللہ نے مرد میں بہت, عورت میں بہت کم نہیں ہے, یہ مرد میں بہت زیادہ ہیں. اگر اس کو عورت دیکھنے کو نہ ملے, خواتین دفتروں میں پردہ شروع کر دیں, دیکھنے کو نہیں ملے تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے وہ فوراً کیا کرے گا, بھائی کسی طرح سے مل جائے مجھے, نکاح کراؤ, کوئی بات نہیں بہت اونچے خاندان کی نہیں مل رہی, فلاں جگہ نہیں ہو رہی, بھائی مجھے لیڈیز چاہیے بس. کیا ہونی چاہیے, لیڈی ہونی چاہیے. پہلے ہوتا تھا ایسے. مسلمانوں میں آپ کو تاریخ میں ملے گا بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں نے شادیاں بہت کم تر لوگوں میں کی ہیں, بہت کم تر لوگوں میں, بڑی کامیاب شادیاں ہو کے انہوں نے یعنی نکاح میں زندگی گزاری ہے. اب مرد انڈین فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, انگلش فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, ایک سے ایک چہرہ اس کو نظر آ رہا ہے, تو اب ان کا معیار اتنا اونچا ہو گیا کہ بھائی کوئی بڑی اینٹک قسم کا پیس ملے گا تو کروں گا, ورنہ کیا ضرورت ہے کرنے کی. اور وہ اینٹک پیس بھی تھوڑے دنوں میں اس سے بھی بوریت ہونا شروع, کیونکہ فلمیں تو چل رہی ہیں وہاں, تو روز کوئی نئی مسٹر ورلڈ آ رہی, کیا ہوتا ہے مس ورلڈ, مسٹر تو کوئی نئی مس ورلڈ آ رہی ہے روزانہ. اور بعض لوگوں تو مسٹروں کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس طرف بھی چلے جاتے ہیں, وہ تو پھر کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں, وہ مس ورلڈ میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے. تو یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے, معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اس لیے زنا کو روکو. تبھی تو دیکھو قرآن نے صحابہ کو کیا کہا ہے, بڑی عجیب آیت ہے. قرآن کو حقیقی معنوں میں اگر پڑھو گے نا, خدا کی قسم قرآن تمہارے سامنے راہیں کھول دے گا. تبھی تو قرآن نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان, بہت برکت والی ہے وہ ذات
جس نے اپنے بندے پر الفرقان کو، فرقان کسے کہتے ہیں؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے والی کتاب، ایسے سیدھے راستے کو کھول کے دکھاتا ہے نا قرآن، کے دنیا میں کوئی کتاب اس طرح سے سیدھا راستہ کھول کے نہیں دکھاتی. قرآن صحابہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ قَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے. کیا مطلب؟ کوئی بھی تمہیں آزاد عورت نہیں مل رہی نکاح کے لیے. کیوں؟ کیا عورتیں ختم ہو گئی تھیں؟ کیا ہو گیا؟ استطاعت کا مطلب تمہیں کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مردوں نے جتنی اچھی اچھی عورتیں تھی ساری کیا کر دی ہیں؟ نمٹا دی ہیں. بہت سے صحابہ رہ گئے تھے کنوارے، رشتہ ہی نہیں ملتا تھا. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، لڑکیوں کو رشتہ. قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جس خاتون کو کوئی اچھا مرد نہ ملے تو وہ کم پہ گزارا کر لے. ایک بھی پورے قرآن میں، یہ حدیث میں ایسی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ یہ تو ملتا ہے کہ مرد کو اگر رشتہ نہیں مل رہا کمتر سے کر لے، روزے رکھ کے صبر کرے. یہ بھی ہے کہ کمتر بھی نہیں مل رہا تو روزے رکھ کے کیا کرے؟ صبر کرے. یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، یہاں لڑکوں کو خطاب ہے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح کا انتظام ہو رہا ہے تو کر لو. نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا، رشتہ ہی نہیں مل رہا. اپنا معیار گرا دیا پھر بھی رشتہ نہیں مل رہا تو پھر فرمایا فعلیہ بالصوم، کثرت سے روزے رکھو. یہ اس میں سے یہ روزے رکھنا یا صبر کرنا کہیں بھی عورت کو اس بارے میں حکم نہیں ہے، کیونکہ اسلامی معاشرے میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ لڑکی کو رشتہ نہ ملے. اچھا، لڑکیوں کا کام صرف ایک سے بہتر ایک میں اچھے سے اچھے کی سلیکشن ہے. رشتے تلاش کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اسلامی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ عورتوں نے رشتے تلاش کیے ہوں. یہ تو ملتا ہے کہ درجنوں آئے ہوں، ان میں سے ایک کو سلیکٹ کیا ہو. اب تلاش کا کام ہو رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ جس عورت کو رشتہ نہیں مل رہا وہ کم سے کر لے، کمتر سے کر لے. نہ نہ نہ، بلکہ کیا آتا ہے؟ غیر کفو میں نہ کرے. لیکن مرد کے بارے میں کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ آزاد عورت سے اگر تمہیں نکاح نہیں ہو پا رہا، کوئی تمہیں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تم نے تلاش کر کر کے تھک گئے، نہیں مل رہا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو کسی کی باندی سے کر لو. باندی سے نکاح میں کتنے نقصانات ہیں. ایک تو وہ باندی ہے، کسی کی لونڈی ہے، خدمت وہ آپ کی نہیں کرے گی، خدمت وہ اپنے آقا کی کرے گی. آپ کی مرضی سے وہ کوئی بھی کام نہیں کرے گی. وہ غلام کس کی ہوگی؟ اپنے مالک کی. صرف آپ کو اس سے حلال ریلیشن کی اجازت مل جائے گی کہ بیوی آپ کی ہے، اور اس کا آقا اس سے ریلیشن قائم نہیں کر سکتا. نہیں آ رہی بات میرا؟ تو یہ کس ماحول میں بتایا جا رہا ہے صحابہ کو؟ اس ماحول میں جہاں بد نظری نہیں ہوتی تھی، لوگ پریشان تھے کہ بھائی نکاح تو کرنا ہی ہے. تو اللہ نے کہا کہ گناہ کی طرف مت جانا، کوئی آزاد عورت نہیں مل رہی تو کمتر سے نکاح کر لو. آج یہ آیت آپ لوگوں کو سنائیں گے تو بولیں گے ہمیں تو لاکھوں آزاد عورتیں مل رہی ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ مجھے کوئی آزاد عورت نہیں مل رہی. ہاں، میرا اصل میں ایک معیار ہے، رنگ ایسا ہو، ناک ایسی ہو، قد اتنا ہو. اگر آپ اردو اسپیکنگ ہے تو اردو، وہ بھی اردو ہی اسپیکتی ہو. اگر میں پنجابی ہوں تو وہ کیا ہو؟ وہ بھی پنجابی بولے. پنجابی کا اپنا مزہ ہے بھائی. اور لایا ہو ہے اور لا کے روٹی پکا کے کھا دے، وہ ایک اسٹائل ہے نا پنجابی کا. میں ہم لوگ وہاں بس میں جاتے تھے نا، گڈی نو سائڈ تے لا دے. پنجاب میں وہ کہتے ہیں گڈی نو سائڈ تے لا دے. بڑا مزہ ہے اس میں. ہر قوم کو اپنی زبان سے کیا ہوتی ہے؟ پشتو تو پشتو ہے، اخپل. تو ہر آدمی کو بیوی کون سی چاہیے؟ اپنی لینگویج کی. لنگوج اپنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. قوم اپنی ہونی چاہیے، قد اتنا ہونا چاہیے، شکل ایسی ہونی چاہیے، اور پتہ نہیں ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے، اور کھانا بھی پکانا آتا ہو، تمیز سے بات کرنا بھی آتی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ کہاں کرے گا بھائی کسی کی باندھی سے؟ جب یہ چیزیں نہیں ملتی اور خود میں وہ صلاحیت یا تو ہو نا، خود اس سے بھی اونچا ہو. خود میں خود کیا ہے؟ ابھی چھوڑیں کیا ہے. ہر شخص مجھ سمیت اپنے آپ کو شیشے میں جا کے دیکھے. تو اب جب یہ نہیں ہو رہا معاملہ تو
یہ کیوں ہے اتنی ریکوائرمنٹ؟ اس لیے کہ بد نظری کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے اتنا کچھ دیکھ لیا کہ وہ جذبہ رہا نہیں ہے، وہ تڑپ نکاح کی رہی نہیں ہے کہ ناقابل برداشت ہو جائے. آپ باہر کھانا کھا کے آئے ہو، انڈے پراٹھے، بیگم کو بیوقوف بنایا ہوا کہ میں تمہارے ساتھ لنچ کروں گا یا ڈنر کروں گا، باہر آپ نے برگر پیٹ خوب بھر لیا. اب جب بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں دال کو ذرا تڑکا لگا رہی ہوں، صبر کریں، آپ کہیں گے 3 گھنٹے صبر کرنے کے لیے تیار. بیگم 6 گھنٹے کے بعد لاؤ کھانا، لیکن کہیں بھی ٹماٹر کا، تڑکے کا یا کوئی مسالے کی کمی، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا ہے آپ کا. آپ کو حلال میں بھی جلدی نہیں ہوگی، آپ کو حلال کی جلدی بولو بھائی نہیں ہوگی. تو یہ اس وجہ سے قرآن نے کیا کہا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. کیوں؟ اس میں عورت کا کیا ہے؟ چاہے عورت راضی بھی ہو پھر بھی عورت کا نقصان ہے. اس میں مردوں کے چسکے ہیں، مردوں کے مزے ہیں. اس لیے یہ جو مولوی لوگ ہیں نا، جن کو آپ دقیانوس کہتے ہیں اور بیکورڈ قسم کے کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں لے کے جا رہے ہیں، تو یہی مولوی عورت کی عزت جانتے ہیں. عورت کی عزت 4 دیواری میں ہے، پردہ کرنے میں ہے. کزنوں کے ساتھ جو بے تکلفی گھروں میں ہو رہی ہے، پہلے ہمیں یاد ہے لڑکے کی اکثر خواہش ہوتی تھی کہ شادی کزن سے کروں میں، کیونکہ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. اب بچپن سے انہی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اتنے بے تکلف کہ بھائی یہ تو گھر کی چیز ہے، اس کو تو دل بہلا لیا، اس سے گپے بھی مار لیا، اب کوئی باہر سے لے کر آؤ، رشتے ہی نہیں ہوتے. اتنے بے تکلف. میں حیران ہوں، اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تو نے ہمیں بچپن میں ان چیزوں سے، ہمارے شیخ کی وجہ سے بچا لیا. تو نے ہمیں، اللہ نے بچا لیا الحمدللہ. اب میں، کیونکہ اب ہمارا گھر اللہ نے اپنے فضل سے خاص انعام سے بچا لیا. ہمارے گھروں میں کزنوں سے بے تکلف. میرے بھائیوں کی شادی کزنوں سے ہوئی ہے، لیکن میری بھابیاں مجھ سے پردہ کرتی ہیں. کزن کے ساتھ بھابی بھی بن گئی، مگر پھر بھی مجھ سے، ٹھیک ہے نا. سب سے، میں سب بھائیوں کی بیویوں کا ایک دوسرے سے کیا ہے، اتنا اچھا ماحول لگتا ہے. گھر میں جاؤ، سب آئے ہیں، سب پردے میں آرام سے، ایک شرافت والا، عزت والا ماحول. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں کہیں اور جا کے بے تکلفی دیکھتا ہوں، کیسے کزن آ رہی ہے اپنے جوان کزن کے سامنے، ایسے ہاتھ مارا جا رہا ہے کندھے پہ، کیا بے غیرتی ہے یار، بے شرمی ہے. تم کیسے رہتے ہو اس گھر؟ باپ کہاں گیا ان کا؟ کہاں گیا؟ وہ جوان کزن ہے اور یہ جوان ٹین ایجز لڑکے ہیں، اس طرح بے تکلف ہو رہے ہیں، آپس میں شادیوں میں ڈانس بھی کر رہے ہیں. اتنا ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے، ہمارے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھو نا تو یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ. اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا جس میں اس کو مبتلا کیا. کوئی خارشی کتا دیکھیں یا کوئی، تو میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں نا اپنے دور کے رشتہ داروں میں یا کہیں دوسرے لوگوں میں، تو میں اللہ سے کہتا ہوں، اے اللہ تمام تعریفیں ہیں تیرے لیے جس نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا ہے. شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ نے یہ ماحول نہیں رکھا، ایسی بے شرمی بے غیرتی والا ماحول. ہاں یہ سب چل رہا ہے بھائی. تو یہ وقتی مزے ہیں، لیکن اس سے گھر کا سسٹم کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. شادیاں نہیں ہو رہی کزنوں کی، کیونکہ وہ دیکھا ہوا ہے کزنوں نے. پہلے کہیں جھلک ہی نظر نہیں آتی تھی، کہیں تھوڑی سی جھلک کہیں میت میں دکھ گئی ایک دم لٹو ہو گئے. ایسے بھی کیسز ہیں، میت پہ آئے تھے، وہ بھی آئی تھی، یہ بھی آئے تھے، اتفاق سے کہیں نظر پڑ گئی تو پاگل ہو گئے، شادی کر لی. اگر وہی دیکھتے دیکھتے لٹو کھیلتے کھیلتے بڑے ہوتے تو پھر تھوڑی کوئی ویلیو نہیں. تو عورت کا کیا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ، بولو بھائی نقصان ہو رہا ہے. مرد کا نہیں ہو رہا، مرد کے چسکے آ گئے ہیں، مزے آ گئے ہیں. ہاں مرد کا جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت دیر سے ہوتا ہے.